فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ طیبہ ہی کے مرکز میں مقیم رہنا اس قدر ہوا جب کہ ایران اور روم کے لاکھوں کے کلمہ کو سربلند کرنے کے لیے جہاد کرنے والے اللہ کے ہزاروں بندے پیدا ہو چکے تھے، اور ضرورت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مرکز ہی میں رہ کر دعوت حق اور جہاد فی سبیل اللہ کے نظام کو استحکام کے ساتھ چلائیں۔ فرمایا حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تعلیم دی کہ وہ نماز کے آخر میں اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کیا کریں، جس کا ترجمہ ہے یعنی اے اللہ، میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی گناہ اور خطاؤں کو بخشنے والا نہیں، بس تو محض اپنے فضل و کرم سے جس میں گویا میرے استحقاق کو کوئی دخل نہیں مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، بخشنے والا اور رحم کرنے والا یقیناً تو ہی ہے۔ ذرا سوچئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تلقین فرمائی ہے، جو اس ساری امت میں اکمل و افضل ہیں، اور بالخصوص ان کی نماز خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ایسی کامل ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خود امام نماز بنایا۔ باوجود اس کے ان کو بھی یہ تعلیم فرمایا کہ نماز کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی کوتاہی اور عبادت کا حق ادا نہ ہو سکے کا اعتراف اس طرح کیا کرو، اس طرح محض اس کے فضل و کرم سے مغفرت اور رحمت کی درخواست کیا کرو، پھر کجا و شمع۔ فرمایا انسان کا قیام زمین کے اوپر بہت کم ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ مرتبے کی مقدار اور زمین کے نیچے اس کو اس سے بہت زیادہ قیام کرنا ہے، یا یوں سمجھو کہ دنیا میں تو تمہارا قیام بہت مختصر اور اس کے بعد جن جن مقامات پر ٹھہرنا ہے، مثلا مرنے کے بعد نفع اولا تک، قبر میں اس کے بعد نفع ثانیہ تک، اس حالت میں جس کو اللہ ہی جانتا ہے، اور یہ مدت بھی ہزارہا برس کی ہوگی، اور پھر ہزارہا برس ہی میں عرصہ محشر میں، اس کے بعد آخرت میں جس ٹھکانے کا فیصلہ ہو، اور دنیا سے گزرنے کے بعد ہر منزل اور مقام کا قیام دنیا سے سینکڑوں ہی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ پھر انسان کی کیسی غفلت ہے کہ دنیا کے چند روزہ قیام کے لیے وہ جتنا کچھ کرتا ہے ان دوسرے مقامات کے لیے اتنا بھی نہیں کرتا۔ فرمایا حقیقی ذکر اللہ یہ ہے کہ آدمی جس موقع پر اور جس حال میں جس مشغلہ میں ہو، اس کے متعلق اللہ کے جو احکام و اوامر ہوں ان کی نگہداشت کر رکھے، اور میں اپنے دوستوں کو اسی ذکر کی زیادہ تاکید کرتا ہوں۔ فرمایا انسان کو اپنے ماسوا پر جو امتیاز اور توفق حاصل ہے، اس میں زبان کو خاص دخل ہے۔ اگر زبان سے آدمی اچھی ہی باتیں کرتا ہے اور خیر ہی میں اس کو استعمال کرتا ہے تو یہ امتیاز اور توفق اس کو خیر میں حاصل ہوگا، اور اگر زبان کو اس نے اعلی شر بنا رکھا ہے، مثلا بری باتیں بکتا ہے اور ناحق لوگوں کو عزت دیتا ہے، تو پھر اس کی زبان کی بدولت وہ شر میں ممتاز اور بالا تر ہوگا، حتیٰ کہ کبھی کبھی یہی زبان آدمی کو کتے اور خنزیر سے بھی بدتر کر دے گی۔ حدیث شریف میں ہے جس کا ترجمہ اور مفہوم ہے، یعنی آدمیوں کو جہنم میں اونڈے منہ ان کی بکواس ہی ڈالے گی۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ آگے فرمایا ایک دن صبح کی نماز کے بعد خدمت دین اور نصرت دین کی ترغیب دیتے ہوئے سلسلہ کلام اس طرح شروع فرمایا، دیکھو سب جانتے ہیں اور مانتے ہیں خدا غائب نہیں ہے بلکہ شاہد ہے، اور حیران شاہد ہے، تو اس کے حاضر و ناظر ہوتے ہوئے بندوں کا اس میں نہ لگنا اور ان کے اس کے غیروں میں لگے رہنا، یعنی اس سے اغراض اور اس کے ماضوا میں اشتغال اور انہماک، سوچو کہ کیسی بے نصیبی اور کتنی بڑی محرومی ہے، اور قیاس کرو کہ یہ چیز خدا کو کس قدر غضبناک کرنے والی ہوگی، اور خدا کے دین کے کام سے غافل رہنا اور اس کے اوامر و احکام کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے دنیا میں لگے رہنا، اس سے اعراض اور اس کے ماضوا میں اشتغال اور انہماک ہے، اور اس کے برعکس اللہ میں لگنا یہ اس کے دین کی نصرت میں لگا رہے، اس کے احکام کی فرما برداری کرتا ہے، مگر اس کا لحاظ رکھنا پڑے گا، جو بات جتنی زیادہ اہم اور جتنی زیادہ ضروری ہو اس کی طرف اس قدر توجہ دی جائے، اور یہ چیز معلوم ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے، اور معلوم ہے وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے لیے سب سے زیادہ محنت کی اور سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کی، وہ کام تھا کلمہ کا پھیلانا، یعنی بندوں کو خدا کی بندگی کے لیے تیار کرنا، اس کی راہ میں لگانا، تو یہی کام سب سے زیادہ اہم رہے گا۔ اس کام میں لگنا اعلیٰ درجہ کا خدا میں لگنا ہوگا۔ ایک صحبت میں فرمایا لوگوں نے اللہ کی عبدیت اور بندگی کو انسانوں کی غلامی اور نوکری سے بھی کم درجہ دے رکھا ہے۔ غلاموں اور نوکروں کا عام حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمہ وقت اپنے آقا کے کام میں لگا رہنا ہی اپنا منصب سمجھتے ہیں، اور اس کے بیچ میں دوڑے بھاگ
باتیں جو کچھ ہاتھ لگ جائے کھا پی لیتے ہیں، لیکن اللہ پاک کے ساتھ اب بندوں کا یہ معاملہ رہ گیا ہے کہ مشکل دور سے تو وہ اپنے اور بالکل اپنے کاموں اور مرغوبات اور لذائذ میں اپنے ہی لگے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی کچھ وقت اپنے ان ذاتی مشاغل اور مرغوبات سے نکال کر خدا کا کوئی کام بھی کر لیتے ہیں، مثلا نماز پڑھ لیتے ہیں یا خیر کے کاموں میں چندہ دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس خدا اور دین کا مطالبہ ہم سے ہو گیا، حالانکہ حق بندگی یہ ہے کہ اصلاحاً و مستقلاً تو ہم دین کا کام اور اپنا کھانا پینا اور اس کے لیے سامان کرنا ہو صرف ضمناً اور طبعاً۔ اس کا مطلب نہیں کہ سب لوگ اپنے اپنے ذریعہ معاش اور کاروبار چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہو اس کی بندگی کے تحت ہو، اس کے دین کی خدمت اور نصرت سب میں ملحوظ ہو، اور اپنے کھانے پینے وغیرہ کی حیثیت صرف ضمنی ہو، جس طرح ایک غلام کی اپنے آقا کے کاروبار میں ہوتی ہے۔ ایک دن کسی وقت کی نماز ایک صاحب نے پڑھائی اور بعد نماز یہ دعا بھی کی جو حضرت مولانا ابی بکر کیا کرتے تھے کہ دین کی جو لوگ مدد کریں گے تو ان کی مدد فرما، اور جو اس دین کی مدد نہ کریں تو ان کی بھی تو بھی کوئی مدد نہ فرما۔ حضرت مولانا نے اس پر 3 بار آواز بلند ایک خاص درد کے ساتھ فرمایا، پھر حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بھائیو، اس دعا پر غور کرو، اس کا وزن سمجھو، یہ وہ دعا ہے اور بد دعا ہے جس کو تقریباً ہر زمانہ میں اللہ کے خاص بندے کرتے چلے آئے ہیں۔ یہ بڑی بھاری دعا ہے، اس میں دین کی مدد کرنے والوں اور اس کی راہ میں جدوجہد کرنے والوں کے لیے تو رحمت و نصرت کی دعا ہے، لیکن دین کی مدد نہ کرنے والوں کے حق میں بڑی سنگین بد دعا ہے۔ خدا ان کو اپنی رحمت و نصرت سے محروم کر دے۔ اب ہر شخص اس دعا کو اپنے پر منطبق کر کے دیکھے کہ وہ اس کام کی اچھی دعا کا مصداق ہے یا بد دعا کا نشانہ۔ یہ بھی خیال رہے کہ اپنی نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا اگرچہ اعلیٰ درجے کی باتیں ہیں، لیکن یہ دین کی نصرت کے کام نہیں ہیں۔ دین کی نصرت تو وہی ہے جس کو قرآن پاک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصرت بتلایا ہے۔ اس کا اصلی اور مقبول ترین طریقہ بھی وہی ہے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رواج دیا۔ اس طریقہ اور اس رواج کو تازہ کرنے اور پھر سے اس کو جاری کرنے کی صحیح کرنا بھی دین کی سب سے بڑی نصرت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ ایک صحبت میں فرمایا، ہماری تحریک کا اصل مقصد ہی مسلمانوں کو سکھانا، یعنی اسلام کے پورے علمی اور عملی نظام سے امت کو وابستہ کر دینا، یہ تو ہے ہمارا اصل مقصد۔ یہ رہی قافلوں کی یہ چلت پھرت اور تبلیغی گشت، سو یہ اس مقصد کے لیے ابتدائی ذریعہ ہے، اور کلمہ نماز کی تلقین اور تعلیم گویا ہمارے پورے نصاب کی الف بے تے ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ ہمارے قافلے پورا کام نہیں کر سکتے، ان سے تو بس اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ ہر جگہ پہنچ کر اپنی جدوجہد سے ایک حرکت و بیداری پیدا کر دیں اور قافلوں کو متوجہ کر کے وہاں کے مقامی اہل دین سے وابستہ کرنے کی اور اس جگہ کے دین کی فکر کر رکھنے والوں علماء اور صلاح کو بیچارے عوام کی اصلاح پر لگا دینے کی کوشش کریں۔ ہر جگہ پر اصلی کام تو وہیں کے کارکن کر سکیں گے اور عوام کو زیادہ فائدہ اپنی جگہ کے اہل دین سے استفادہ کرنے میں ہوگا۔ البتہ اس کا طریقہ ہمارے سے سیکھا جائے جو ایک عرصہ سے افادہ اور استفادہ اور تعلیم کے اس طریقہ پر عامل ہیں، اس پر بڑی حد تک قابو پا چکے ہیں۔ ایک صحبت میں فرمایا، ہمارے کارکن اس بات کو مضبوطی سے یاد رکھیں کہ اگر ان کی دعوت و تبلیغ کہیں قبول نہ کی جائے اور الٹا ان کو برا بھلا کہا جائے، الزامات لگائے جائیں تو وہ مایوس اور ملول نہ ہوں۔ ایسے موقع پر یہ یاد کر لیں کہ یہ انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص سیدنا انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص سنت اور وراثت ہے۔ راہ خدا میں تذلیل ہونا ہر ایک کو کہاں نصیب ہوتا ہے،
اور جہاں ان کا استقبال اعزاز و اکرام سے کیا جائے، ان کی دعوت و تبلیغ کی قدر کی جائے، طلب کے ساتھ ان کی باتیں سنی جائیں، تو اس کو اللہ پاک کا فقط انعام سمجھیں اور ہرگز اس کی نہ قدری نہ کریں۔ ان طالب علموں کی خدمت اور تعلیم کو اللہ کے اس احسان کا شکریہ سمجھیں، اگرچہ یہ چھوٹے چھوٹے طبقے لوگ ہیں۔ قرآن پاک کی آیت جس کا مفہوم ہے میں ہم کو یہی سبق دیا گیا ہے۔ ہاں، اس صورت میں اپنے نفس کے فریب سے بھی ڈرتے رہیں۔ نفس اس مقبولیت اور مطلوبیت کو اپنا کمال نہ سمجھے، نیز اس میں پیر پرستی کے فتنہ کا بھی سخت اندیشہ ہے، لہذا اس سے خاص طور سے خبردار رہیں۔ ایک صحبت نے فرمایا، سب کارکنوں کو سمجھا دو کہ اس راہ میں بلاؤں اور تکلیفوں کو خدا سے مانگیں تو ہرگز نہیں۔ بندہ کو اللہ سے ہمیشہ آفریتی مانگنی چاہیے، لیکن اللہ پاک اس راہ میں یہ مصیبتیں بھیج دے تو پھر ان کو خدا کی رحمت اور ذریعہ کفارہ سیئات اور رفعت الدرجات سمجھا جائے۔ رائے خدا میں اس قسم کی مصیبتیں تو انبیاء، صدیقین اور مقربین کی خاص ہو گئے ہیں۔ ایک صحبت نے فرمایا، تبلیغ اور دعوت کے وقت بالخصوص اپنے باطن کا رخ اللہ پاک ہی کی طرف رکھنا چاہیے، نہ کہ مخاطبین کی طرف۔ وہ اس وقت ہمارا دھیان یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے کسی کام اور اپنی ذاتی رائے سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے اس کے کام کے لیے نکلے ہیں۔ مخاطبین کی توفیق بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جب اس وقت یہ دھیان ہوگا تو انشاءاللہ مخاطبین کے غلط برتاؤ سے نہ تو غصہ آئے گا نہ ہمت ٹوٹے گی۔ فرمایا، کیسا غلط رواج ہو گیا ہے کہ دوسرے لوگ ہماری بات مان لیں تو ہم اس کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں اور نہ مانے تو ہم اس کو اپنی ناکامی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس راہ میں یہ خیال کرنا بالکل ہی غلط ہے۔ دوسروں کا ماننا یا نہ ماننا تو ان کا فعل ہے، ان کے کسی فعل سے ہم کامیاب اور یا ناکام کیوں کیے جائیں۔ ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنے کام پورا کر دیں۔ اب اگر دوسروں نے نہ مانا تو یہ ان کی ناکامی ہے، ہم ان کے نہ ماننے سے ناکامیاب کیوں ہو گئے؟ لوگ بھول گئے وہ منوا دینے کو جو در حقیقت خدا کا کام ہے، اپنا کام اور اپنی ذمہ داری سمجھنے لگے، حالانکہ ہماری ذمہ داری صرف بطریق احسان اپنی کوشش لگا دینا ہے۔ منوانے کا کام تو پیغمبروں کے سپرد بھی نہیں کیا گیا۔ ہاں، نہ ماننے سے یہ سبق لینا چاہیے کہ شاید ہماری کوشش میں کمی رہی اور ہم سے حق ادا نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ نتیجہ ہمیں دکھلایا، اور اس کے بعد اپنی کوشش کی مقدار کو بڑھا دینے اور دعا اور توفیق طلبی میں کما و کیفن اضافہ کرنے کا عزم کر لینا چاہیے۔ فرمایا، ہمارے عام کارکن جہاں بھی جائیں وہاں کے حقانی اور صلح کی خدمت میں حاضری کی کوشش کریں، لیکن یہ حاضری صرف استفادہ کی نیت سے ہو۔ ان حضرات کو براہ راست اس کام کی دعوت نہ دیں۔ حضرات جن دینی مشاغل میں لگے ہوں ان کو تو وہ خوب جانتے ہیں اور ان کے منافع کا وہ تجربہ رکھتے ہیں، اور تم اپنی یہ بات ان کو اچھی طرح سے سمجھا نہ سکو گے، یعنی تم ان کو اپنی باتوں سے اس کا یقین نہ دلا سکو گے۔ یہ کام ان کے دوسرے مشاغل سے زیادہ دین کے لیے مفید اور زیادہ منفعت بخش ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تمہاری بات کو مانیں گے نہیں، اور جب ایک دفعہ ان کی طرف سے نہ ہو جائے گی تو پھر اس نہ کا کبھی بھی ہاں سے بدلنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر اس کا ایک برا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے عقیدت مند عوام بھی تمہاری بات نہ سنیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ خود تمہارے اندر تذبذب پیدا ہو جائے۔ اس لیے ان کی خدمت میں بس استفادہ کے لیے ہی جایا جائے، لیکن ان کے ماحول میں نہایت محنت سے کام کیا جائے اور اصولوں کی زیادہ سے زیادہ رعایت کی کوشش کی جائے۔ اس طرح امید ہے کہ تمہارے کام اور اس کے نتائج کی اطلاعیں بہت ان کو پہنچیں گی اور وہ ان کے داعی اور ان کی توجہ کے طالب ہو جائیں گے۔ پھر اگر اس کے بعد وہ خود تمہاری طرف تمہارے کام کی طرف متوجہ ہوں تو ان سے سرپرستی اور خبرگیری کی درخواست کی جائے، ان کے دینی ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی بات ان سے کہی جائے۔ فرمایا، اگر کہیں دیکھا جائے کہ وہاں کے علماء اور صلح اس کام کی طرف ہمدردانہ طور سے متوجہ نہیں ہوتے تو ان کی طرف سے بدگمانیوں کو دل میں جگہ نہ دی جائے، بلکہ یہ سمجھ لیا جائے کہ ان حضرات پر اس کام کی پوری حقیقت ابھی کھلی نہیں۔ نیز یہ سمجھ لیا جائے کہ چونکہ یہ دین کے خاص
خادم ہیں، اس لیے شیطان ان کا ہم سے زیادہ گہرا دشمن ہے۔ چور مایا ہی پر تو آتا ہے۔ البتہ اس کے بعد یہ سمجھنے کی بات ہے کہ دنیا جو حقیر و ذلیل چیز ہے، جب اس کے گرفتار اپنے دینی مشاغل پر اس کام کو ترجیح نہیں دے سکتے اور اپنے مشاغل اور انہماک کو چھوڑ کر اس کام میں نہیں لگ سکتے، تو اہل دین اپنے اعلیٰ دینی مشاغل کو اس کام کے لیے کیسے آسانی سے چھوڑ سکتے ہیں؟ عرفہ نے کہا ہے کہ حجابات نورانی حجابات ظلمانی سے بدتر جہاز زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ ایک صبر نے فرمایا تبلیغ کے اصولوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عمومی خطاب میں پوری سختی ہو اور خصوصی خطاب میں نرمی، بلکہ حتی الوسع خصوصی اصلاح کے لیے بھی عمومی خطاب بھی کیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص افراد کا بھی کوئی جرم معلوم ہوتا تو بھی اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مابال اقوام کہہ کر ہی خطاب اور عطا فرماتے۔ ایک صبر نے فرمایا باتوں سے خوش ہو لینا ہماری عادت ہو گئی ہے اور اچھے کام کی باتیں کر لینے کو ہم اصل کام کے مقام سمجھ لیتے ہیں۔ اس عادت کو چھوڑ دو، کام کرو کام۔ ایک صبر نے فرمایا وقت چلتی ہوئی ایک ریل ہے، گھنٹے منٹ اور لمحے گویا اس کے ڈبے ہیں اور ہمارے مشاغل اس میں بیٹھنے والی سواریاں ہیں۔ اب ہمارے دنیوی اور مادی ذلیل مشاغل نے ہماری زندگی کی ریل کے ان ڈبوں پر ایسا قبضہ کر لیا ہے کہ وہ شریف اخروی مشاغل کو نہیں دیتے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ عزمیت سے کام لے کر ان کے ذلیل اور دنیوی مشاغل کی جگہ ان شریف اور اعلیٰ مشاغل کو قابض کر دیں جو خدا کو